السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس پیٹر یوٹیوب چینل۔ آج کا ولاگ ایک ایسی کہانی ہے جو سمندر کی لہروں سے شروع ہوئی اور اب اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں جمی ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک جہاز جو کہ غیر مسلح ہے، جو کہ صرف امداد اور امید لیے غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس پر رات کے اچانک حملہ ہوتا ہے۔ مسلح فورسز اس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں اور تمام کارکنان کو بندی بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ یہ سمود فلوٹیلا کی ایک حقیقی داستان ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر آل آئیز آن سمود فلوٹیلا کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کیجیے۔ آپ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی 2007 سے جاری ہے، جو کہ مصر اور اسرائیل کی طرف سے نافذ کی گئی۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن، جس کو FFC بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد 2010 کے ایک واقعے سے پڑی، جب بڑی فلوٹیلا جو کہ 6 جہاز اور 700 کارکنان پر مشتمل تھی غزہ کی طرف روانہ۔ 31 مئی 2010 کو اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں ترکی جہاز ماوی مرمرا پر قبضہ کیا، جس میں 10 کارکنان کی ہلاکت ہوئی اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد FFC نے اپنی کوششیں جاری رکھی، جس کی مختصر سی ٹائم لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2011 میں دوسری بڑی فلوٹیلا فرانسیسی جہاز ڈگنیٹی الکارامہ، جو کہ یونانی بندرگاہوں پر گیا تو وہاں پر اس پہ پابندی عائد ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے مجبوراً واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ پھر 2015 میں فریڈم فلوٹیلا 3، جو کہ 4 جہاز پر مشتمل تھی، وہ گئی۔ اس پہ اسرائیلی فورسز نے قبضہ کیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کو ملک بدر کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں العودہ اور فریڈم جہاز، جس میں 22 کارکنان کو 15 سے 20 دن کے لیے گرفتار رکھا اور اس کے بعد ان کی امداد بھی ضبط کر لی۔ سمود فلسطینی مزاحمت کی ایک علامت ہے، جو کہ پرامن احتجاج کے اوپر مشتمل ہے۔ FFC میں 15 سے زائد ممالک کی تنظیمیں شامل ہیں۔ 2025 میں FFC نے گلوبل سمود فلوٹیلا کا اعلان کیا، جو کہ حماس اسرائیل تنازع میں امدادی اور صحافتی مشن ہے۔ یہ مشن جولائی 2025 سے سٹارٹ ہوا، جس میں 44 ممالک کے تقریباً 497 کارکنان نے شمولیت اختیار کی، جس میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور پاکستانی معروف سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہے۔ جہاز کانسیئنس اور مائکنو پر مشتمل فلوٹیلا 29 ستمبر 2025 کو سائپرس سے روانہ ہوا، جن کا خطط تھا کہ 2 اکتوبر کو غزہ میں پہنچنا ہے۔ امداد میں طبی سامان، پانی کو صاف کرنے والی مشینیں اور صحافتی آلات بھی شامل تھے۔ FFC کا مقصد ناکہ بندیوں کو غیر قانونی قرار دے کر انسانی حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔ 1 اکتوبر 2025 کو اسرائیلی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں 13 جہاز اور 497 کارکنان کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد ان کو اسرائیلی بندرگاہوں پر لے کے جایا گیا اور پھر ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ FFC کا کہنا ہے کہ یہ جہاز انسانی امداد لے کر جا رہے تھے۔ اس کے بعد مزید یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ غزہ میں مائکنو جہاز کو اس کے ساحل سے دیکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی FFC اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے۔ اطالیہ سے مزید 10 جہاز روانہ ہوئے ہیں، جن میں الدمیر صحافی اور طبی عملے کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گرفتاریوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مختلف شہروں میں مظاہرے بھی ہوئے۔ میں کن شہروں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ استنبول، ایتھنز، برلن اور بیونس آئرس میں احتجاج ہوئے ہیں۔ ملیشیا اور میکسیکو کی گورنمنٹ نے اپنے کارکنان کی رہائی کے لیے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے آل آئیز آن سمود فلوٹیلا۔ اور مزید اس میں یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے 24 گھنٹوں کے اندر گریٹا تھمبرگ کو آزاد کر دیا جائے، ورنہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے معروف سینیٹر مشتاق احمد بھی اسی کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام میں بہت غصہ پایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے مشتاق احمد کی ریلیز کے حوالے سے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ سینیٹر مشتاق احمد پہلے بھی غزہ کے حوالے سے کافی احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں پاکستان کے اندر، جس میں ان کو، ان کی بیوی کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی تو ان کو اور ان کی بیوی کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا تھا، کبھی ان کو مارنے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے گاڑیاں چلائی جاتی تھیں اور دیگر حربے استعمال کیے گئے تاکہ وہ اس احتجاج کا حصہ مت بنے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ایک پولیس آفیسر نے ان کو کہا کہ اگر تم زیادہ فکر کرتے ہو غزہ کے بارے میں تو جا کر ان کی خود مدد کیوں نہیں کرتے تھے۔
تو پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد اس ٹائم اسرائیلی فورسز کے قبضے میں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، آپ لوگ بھی اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنیں گے؟ آپ اس طرح بنے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جو ہیش ٹیگ آل آئیز آن اسموتھ فلوٹیلا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پوسٹ کریں تاکہ بین الاقوامی طور پر آپ کا احتجاج ریکارڈ کیا جا سکے۔ اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی پاکستانی اس فلوٹیلا میں شامل تھے ان کی رہائی کے لیے بھی مزید اقدامات کیے جائیں۔ اور دیگر بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی حکومتی سطح پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ غزہ کے حق کے لیے آواز بلند کرے اور جلد از جلد یہ قتل عام رکوائیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرا آپ سب کے لیے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے غزہ جا کر ادھر کی عوام کی امداد کرنے کا تو کیا آپ جانا چاہیں گے کہ نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا۔ پاکستان زندہ باد۔